بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. محترم بزرگ و عزیز دوستو، یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 12 اور 13 آپ حضرات کے سامنے، بلکہ 13 اور 14 یہ دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم ہو گئے، استقامت کے ساتھ جمے رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہی لوگ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ جنت کا قیام اور جنت کا ملنا یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا، ان کے کیے ہوئے نیک کاموں کا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں اور پھر اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کی ربوبیت پر قائم رہتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات پر اور اللہ کی ربوبیت پر جمے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں، تو استقامت والوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ جو ایمان میں استقامت رکھتے ہیں، اعمال میں استقامت رکھتے ہیں، اخلاق میں استقامت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بشارت سناتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو نہ کسی چیز کا ڈر ہوگا اور نہ پچھلی زندگی پر کچھ غم ہوگا، اور یہی لوگ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو استقامت کا پیغام دیا ہے کہ آدمی ایمان پر استقامت کے ساتھ جمع رہے. ایسا نہیں کہ جیسا ماحول بن گیا ویسا آدمی اپنا عقیدہ بدل لے، اپنا ایمان بدل لے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنے لگے، شرکی اعمال میں لگ جائے. ایسا نہ ہو. جب آدمی اس بات کا اقرار کر لیتا ہے اور اس بات کو مان لیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو پھر اللہ کے رب ہونے پر قائم ہو جائے، استقامت ہو اس کے اوپر. اب اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کریں، کسی طرح کا کوئی شرک نہ ہو. اسی طریقے سے عمل میں بھی استقامت ہو. عموماً ہوتا یہ ہے کہ دو حالتوں میں آدمی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. جب بہت زیادہ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو خوشی میں آ کر آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے. اب دیکھیں آپ، عید کا دن آئے گا، گھر میں شادی کا ماحول ہو یا کوئی فنکشن کا ماحول ہو، تو آپ دیکھیں نماز کس کو یاد آتی ہے؟ اللہ کس کو یاد آتا ہے؟ اللہ کا حکم کون یاد کرتا ہے؟ تو خوشی کے موقع پر آدمی عمل چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے،
اللہ کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح غم کا موقع ہو، پریشانی کا موقع ہو، تو اس وقت میں بھی آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، یا تو مایوس ہو کر، یا شکوہ شکایت کرتے ہوئے، یا بہت زیادہ اس پریشانی کو اپنے اوپر سوار کرنے کی وجہ سے آدمی عمل کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے جو بہترین بندے ہیں وہ ہر حال میں اللہ پر قائم رہتے ہیں، اللہ کے حکم پر قائم رہتے ہیں۔ تو استقامت بہت بڑی چیز ہے، استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بھی بڑی چیز ہے۔ کرامت وہ وقتی چیز ہوتی ہے، وقتی ضرورت کے موقع پر کرامت ظاہر ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، لیکن استقامت یہ ہمیشہ کی چیز ہے۔ کیا مطلب استقامت کا؟ جیسے مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اب نماز کا ہمیشہ پابند رہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان آیا تو نماز پڑھ لیے، پھر رمضان چلا گیا تو نماز چھوڑ دیے، اور رمضان شروع ہوا تو نمازوں کا شوق ذوق ہوا، اور جیسے جیسے رمضان کے ایام ختم ہونے کے قریب ہوتے گئے اس شوق میں کمی آتی گئی، مسجد خالی ہوتی گئی، مصلی حضرات مسجدوں سے غائب ہوتے گئے، اور گھروں میں مستورات کا بھی یہی حال ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے، اور پھر جیسے جیسے رمضان کے ایام ختم ہونے لگتے ہیں پھر وہی سستی آنے لگتی ہے۔ تو اس طرح کا ماحول نہ ہو، بلکہ آدمی ایمان پر بھی استقامت کے ساتھ رہے اور عمل پر بھی استقامت کے ساتھ رہے۔ ایک آدمی کسی عمل کو پابندی کے ساتھ اگر کر رہا ہے تو یہ کرامت سے بھی بڑی چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی روزانہ ایک پارہ قرآن پڑھنے کا عادی ہے، روزانہ ایک پارہ قرآن پڑھنے کا عادی ہے، برسوں سے اس کی عادت ہے، پڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم نے بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ روزانہ 2 پارے قرآن پڑھنے کا ان کا معمول ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، کتنی ہی مصروفیت کاروبار کی کیوں نہ ہو، روزانہ 2 پارے ہر حال میں ان کے معمول میں شامل ہیں۔ جب ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا اور ابا بھی اپنے دکان کی مصروفیت سے فارغ ہو گئے تو اب ماشاءاللہ ان کا روزانہ کا معمول 3 پارے کا ہے۔ تو یہ برسوں سے ان کا معمول ہے۔ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ہم حافظ قرآن ہوتے ہوئے اتنی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے جتنا ان کے اندر اہمیت ہے، اور وہ ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہر آدمی کو اپنے اندر استقامت پیدا کرنی چاہیے۔ استقامت مطلوب ہے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ فاستقم کما امرت، کہ نبی جی جیسے ہم نے آپ کو حکم دیا ہے آپ استقامت کے ساتھ رہیے، استقامت اختیار کیجیے۔ تو جو استقامت والے ہیں، ایمان میں بھی استقامت، عمل میں بھی استقامت، اور اسی طریقے سے اخلاق میں بھی استقامت۔ ایسا نہیں کہ ماحول جیسا ہے ویسا بن گئے، ماں باپ کے سامنے صوفی بن کر رہے، ماں باپ سمجھتے رہے کہ میرا بیٹا تو جنید بغدادی سے کم نہیں ہے، اور باہر دوسروں کے ساتھ چلے گئے دوستوں کے پاس اور وہاں شیطان سے بھی بدتر ہو گئے۔ تو اس طرح کا ماحول نہ ہو۔ آدمی اپنے کردار اور اپنے اخلاق پر، اچھے اخلاق پر قائم رہے، ہر جگہ قائم رہے، ہر وقت قائم رہے، ہر ماحول میں قائم رہے۔ اچھا لباس آدمی پہن رہا ہے تو یہ اچھے لباس کو جب ہم نے اختیار کر لیا ہے تو اب اس کو باقی رکھیے۔ اچھا چہرہ ہے، چہرے پر داڑھی سجائی ہوئی ہے، تو اب بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو داڑھی وغیرہ ماشاءاللہ ایسے اچھے انداز سے داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے
جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، وہ جو دینداری کا ایک روپ دھارا ہوا تھا، وہ عید کا چاند نظر آتے ہی وہ پورا روپ اور بھیس ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب سے میں نے عرض کیا، جب ان کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا 10 دن کا اثر کم سے کم بعد کے 10 دن تو بھی رہنا چاہیے، 10 دن اعتکاف کا اثر بعد کے 10 دن تو رہنا چاہیے آخر درجے میں، اتنی بھی جلدی کیا تھی؟ تو اس لیے استقامت ہونی چاہیے، آدمی اپنے اندر استقامت پیدا کرے۔ ہر مسلمان مرد عورت کا ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے ایمان پر بھی استقامت کے ساتھ رہے اور اپنے عمل پر بھی استقامت کے ساتھ رہے اور اپنے اخلاق میں بھی استقامت کے ساتھ رہے۔ تو ایسے استقامت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آخرت میں ان کو کچھ بھی خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، کسی بات کی گھبراہٹ نہیں ہوگی اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اور اولئک اصحاب الجنہ، اور یہی لوگ جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جزاء بما كانوا يعملون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنت ان کو ملی ہے یہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو عمل کرنا چاہیے، آدمی کو عمل کا پابند ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کا دامن پکڑ کر ایسے ہی چلے جائیں گے جنت میں، کیسے چلے جائیں گے؟ نماز پڑھے بغیر، روزہ رکھے بغیر، اللہ کا حکم مانے بغیر، حکم پورا کیے بغیر کیسے چلے جائیں گے؟ اور عمل کی اتنی اہمیت ہے، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹی عمل کرنا، اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں بخشی جاؤں گی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور کس سے فرما رہے ہیں؟ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی عمل کرنا، اس لیے کہ اللہ کے یہاں میں تمہارے لیے کسی چیز میں کام نہیں آؤں گا، دنیا میں کوئی چیز کی ضرورت ہوگی تو مجھ سے لے لینا، تمہاری ضرورت پوری کروں گا، آخرت میں تو عمل ہی کام آئے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھی غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی فرمایا کہ پھوپھی جان عمل کرنا، اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ نبی کے رشتہ دار ہوں بخشی جاؤں گی۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنے پاس عمل کا ذخیرہ رکھنا چاہیے، عمل کا پابند ہونا چاہیے، عمل کیے بغیر کوئی چیز کا کام آنے والی نہیں ہے۔ ہاں عمل میں کوتاہی ہو، عمل میں کچھ کمی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے، یا کسی کی سفارش کی وجہ سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آدمی عمل ہی نہ کرے، بالکل عمل ہی کو چھوڑ دیں اور زندگی غفلت کے ساتھ گزارے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا، جو جنت ہم نے ان کو دی ہے یہ ان کے اعمال کے بدلے میں دی ہے۔ اسی طرح سورہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے، 31 اور 32 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا ہے، ان سب کا مالک اللہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب پر اللہ کا راج چلتا ہے، اللہ کی بادشاہت چلتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں؟ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ ان لوگوں کو بدلہ دے جنہوں نے برے عمل کیے، جنہوں نے برے اعمال کرنے والوں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جائے،
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اچھے عمل کرنے والوں کو ان کی بھلائی کا بدلہ دیا جائے۔ تو برا عمل کرے گا تو برا نتیجہ سامنے آئے گا، اچھا عمل کرے گا تو اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اب یہ آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی آخرت اچھی بنانا چاہے تو اچھے عمل کریں، اپنی دنیا اچھی بنانا چاہے تو اچھے عمل کریں، اور اگر اپنی دنیا برباد کرنا چاہے، زندگی اجاڑنا چاہے، آخرت میں ہلاک و برباد ہونا چاہے تو برے عمل کریں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے، فحش کاموں سے بچتے ہیں، مگر الا اللمم، مگر چھوٹے اور صغیرہ گناہ وہ اتفاقی طور پر آدمی سے صادر ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بڑی مغفرت والا ہے، وسیع مغفرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بندہ تھوڑا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے دیتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، بڑے جو گناہ ہیں، کبیرہ گناہ جو ہیں، ان کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس کو تو آدمی کو توبہ کرنی چاہیے، شرمندگی اور ندامت کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کے عزم و ارادے کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے۔ اور اللہ فرماتے ہیں الا اللمم، یہ لمم کیا چیز ہے؟ تو دو باتیں حضرات مفسرین نے اس میں ارشاد فرمائی۔ ایک تو صغیرہ گناہ، آدمی بڑے بڑے گناہوں سے تو بچتا ہے لیکن جانے انجانے میں صغیرہ گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، ایک تو صغیرہ گناہ ہے، یا دوسرا پھر وہ گناہ ہیں جو اتفاقی طور پر انسان سے صادر ہو جاتے ہیں، اگرچہ کہ بڑے ہیں لیکن آدمی اس سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو یہ گناہ۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے، هو اعلم بکم، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو میں تمہیں خوب جانتا ہوں۔ کب سے جانتا ہے؟ اذ انشأکم من الارض، جب تم کو پیدا کیا زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین تھے، بچے تھے، اس وقت سے بھی میں تم کو خوب جانتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد تو سب جانتے ہیں، لیکن ماں کے پیٹ میں، مادر رحم میں اللہ تعالیٰ بچے کی جو پرورش کرتے ہیں اس وقت کے جو حالات ہیں اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک پوتر اور نیک مت سمجھو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون تقوی والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون تقوی والا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو اپنے بارے میں یہ گمان نہیں رکھ لینا چاہیے کہ میں تو ماشاءاللہ بہت بڑا پکا نمازی ہو گیا ہوں اور مجھ سے بڑا دیندار تو کوئی ہے نہیں۔ یہ سوچ کر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے، دوسروں کو برا سمجھنے لگے، اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگے اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک مت سمجھو۔ کون نیک ہے، کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، اللہ کہتے ہیں میں خوب جانتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک جملہ آپ کو سنایا تھا کہ اپنے آپ کو نیک بنانا فرض ہے، اپنے آپ کو نیک بنانا فرض ہے۔ نمازی بننا، قرآن کی تلاوت کرنا، سچ بولنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا، کانوں سے غلط نہیں سننا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، سود نہیں کھانا اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کاروبار سنت کے مطابق کرنا، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دینا، یہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کا مطلب ہے۔ تو اپنے آپ کو نیک بنانا فرض ہے، لیکن اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے۔ اپنے آپ کو نیک بنانا فرض ہے
اور اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے۔ تو اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ ہمارے اچھا ہونے کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب موت ایمان پر آئے گی، جب خاتمہ صحیح ہوگا تو اس وقت فیصلہ ہوگا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اسی لیے گزر کے اشعار ہے، وہ کہتے ہیں جب تلیں گے عمل میزان پر، جب تلیں گے عمل میزان پر، یعنی قیامت کے دن جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے تو وہ شاعر کہتا ہے جب تلیں گے عمل میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ تو آدمی کو اپنے بارے میں ہمیشہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ آدمی کو ہمیشہ اس فکر میں رہنا چاہیے کہ میں اور اللہ کی فرمانبرداری کروں اور اپنے آپ کو دیندار بناؤں اور اپنے اندر کی کمی کو دور کروں۔ ایک صحابی ہے، غالباً ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ساری خوبیوں کے لیے میں ساری امت کو چھوڑ دیا، یعنی ساری خوبیاں ساری امت کے اندر ہیں اور ساری خامیوں کے لیے میں نے اپنے آپ کو چن لیا، یعنی ساری خامیاں میرے اندر ہیں، ساری خوبیاں دوسروں کے اندر ہیں۔ یہ ذہن اگر آدمی بنا لے گا تو ہر آدمی کے اندر خوبی دیکھے گا اور خوبی کو لینے کی کوشش کرے گا، اور اپنے اندر خامی کو سمجھے گا تو وہ خامی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ میں ہی خوبیوں والا ہوں اور باقی سب خامیوں والے ہیں تو پھر وہ آدمی کہاں سے لوگوں کی خوبیاں دیکھے گا؟ تو اس لیے اپنے بارے میں آدمی کو ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے اور دین کی سطح میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور دوسروں کو اچھی نگاہ سے حسن ظن سے دیکھنا چاہیے اور لوگوں کے اندر سے خوبیاں لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔